آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر سے گزرے, ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے. نبی نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون اس کو اتنے درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بدبودار چیز ہے, کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے, جس پہ ہم اتنا ڈپریشن اتنی ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ ختم ہونے والی ہے, تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنا ہے اور اٹھا کے لوگ قبر میں کروٹ کے بل لٹا کے آئیں گے. 3 دن تک کل سویم ویم 2-4 چیزیں ہوں گی, اس کے بعد قصہ ختم. کروڑوں اربوں روپے پھونک دیے, انجوائے کون کرے گا؟ بعد والے. وہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی بیچ باشت کے کھا جاتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنانے کی فکر کرتے ہیں. تو حالانکہ آپ کے ابا نے آپ کے لیے بنایا تھا تو رہ لیتے نا اس میں. اب آپ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو, پھر وہ اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, آپ کے لیے کس نے بنایا پھر؟ ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی, بہت پرانی بات ہے 10 سال پہلے کی, آپ اپنا ذاتی گھر کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا میری اتنی بچت ہی نہیں ہے کہ میں اتنے ٹینشن لوں, تو میں کھانا پینے میں بہت ہاتھ مجھے محدود کرنا پڑے گا, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی. تو انہوں نے کہا اپنے بچوں کے لیے ٹینشن لیں. میں نے کہا میرے والد صاحب نے میرے لیے گھر بنایا تھا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو. اب میں فوراً ٹینشن لینا شروع کر دوں اپنے بچوں کی تو والد صاحب کا مقصد فوت ہو جائے گا. ان کا مقصد تھا مجھے ٹینشن سے بچانا نا, تو میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد کے بچوں کی فکر کرتا ہوں. بہت گہری بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر میں اپنے بچوں کی ٹینشن لے کے گھر مسلط کر لوں تو میں ٹینشن میں آ گیا نا, جبکہ میرے والد صاحب مجھے گھر بنا کے گئے تاکہ میں ٹینشن سے نکلوں. تو میں نے کہا میں اپنے بچوں سے زیادہ اپنے والد صاحب کے بچے کی فکر کرتا ہوں. اپنے باپ سے مجھے محبت ہے, میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی, وہ کہے گا میرے ابا کہیں گے کہ میں نے اتنی ٹینشن لے کے اس کے لیے گھر بنایا تاکہ اس کو ٹینشن نہ ہو, لیکن اس کو تو مجھ سے بھی بڑی ٹینشن ہو گئی, 18 کی ٹینشن ہو گئی اس کو تو, کہ سب کے لیے گھر بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ابا کہیں گے میرا پیسہ ضائع ہو گیا نا. تو میں نے کہا مجھے اپنی نہیں, مجھے اپنے ابا کی بڑی فکر ہے, میں ابا کا پیسہ ضائع نہیں ہونے. بہت مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں, لیکن میرے بھائی پیدا کر لو اپنے اندر دنیا سے. میں دنیا کمانے سے منع کر رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں. کمانے سے کوئی نہیں منع کر رہا, دل میں جگہ مت دو, قبرستان جایا کرو, زیارت کیا کرو. جب گھر بناؤ نا, یہ میری ٹائل ہے, یہ میرا نل کا, قبرستان جاؤ, بولا آنا کہاں ہے؟ آنا ادھر ہی ہے, تھوڑے دن میں ختم. اس سے وقتی ٹینشن بڑھے گی لیکن بڑی بڑی ٹینشنیں ختم, بڑی بڑی ٹینشنیں ختم. تو حدیث جلدی سے مکمل کر لوں. فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملا ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. فرمایا پوری زور لگا دے گا دنیا کے پیچھے, ملے گی اتنی جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں بار بار ٹینشن پہ بیان کرتا ہوں, بار بار, کیونکہ یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. اور ٹینشن ختم کرنے کا علاج بھی اسلام کے پاس ہے, سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ جب تک دنیا کی محبت ختم نہیں ہوگی یہ ٹینشن نکلے گی نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.